أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی منشأ سے تمام انسانوں میں، تمام اہل اللہ میں، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں پیغمبروں سے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج، جس کی حکمتیں، مصلحتیں اور اس کا ذکر اپنے بندوں کے سامنے روبرو، ان تمام کے فوائد، نکات کی تفصیلات کے مفہوم کو لی ہوئی آیت شریفہ تھی، جس کی تفصیل گزر چکی. اس کے بعد تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو، جو اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہو، توحید پر قائم رہنے کے طور طریقے کے لیے کلام پاک میں اس نمونے کو کئی پہلوؤں سے ذکر فرمایا کہ تمہاری بقا اس دنیا کے اندر رحمت خداوندی تمہارے ساتھ، رحم، مہربانی، نعمتوں کی زیادتی وغیرہ، اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بس اس کی اتباع و فرما برداری، ہر چیز میں، ہر حال میں اپنے رب کی بڑائی، کبریائی، اور ہر وہ معاملہ جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہے، اس میں دو حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو انسان کے ارادے کے ساتھ جوڑا، لیکن تمام کے پیچھے اس کو وجود میں لانے والی ذات تمہارے رب کی ہے. وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ آج کی اس آیت میں ہے، ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب اللہ عطا فرمائے تھے، جس کا نام ہے تورات. جہاں جہاں قرآن میں ہے وقال الرسول والرسول يدعوكم، عربی کا ایک قاعدہ ہے، رسول اللہ بعد والے لفظ کو حذف کر دیتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، اس کے عوض میں، بدل میں اس کے پہلے والے لفظ کو پہ موجود الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں. عربی قواعد سے عربی زبان میں اگر جائیں، عربی سیکھنے سکھانے والے، جاننے والا اس کو یوں کہتا ہے، اس کے بعد والی جو چیز تذکرے میں ہے اس کے بدل میں الف لام آیا ہے، تو اس کے معنی خود ہوں گے. الکتاب، یہ سے مشہور معروف چیزیں جس میں ذہن آسانی سے اس کو کیچ کر سکتا ہے. تو الکتاب کہتے کتاب اللہ، اور رسول کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا جلال الدین کسی کا نام ہے، بار بار تذکرہ کرنا ہو، قال الجلال، دین کو حذف کر دیتے ہیں. قرآن میں یہ ترکیب، یہ طریقہ کئی طریقوں سے ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ، بیت گھر، اس میں ال لگا دیے، اے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، تم اس کا طواف کرو. تو
تو اس لحاظ سے ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ دی، صرف کتاب کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اردو ترجمے میں، اردو زبان میں اتنی استعداد و صلاحیت نہیں ہے۔ قریب سمجھے گئے معنی مفہوم کو ذکر کرتے ہیں۔ اب آگے کی بات، تورات عربی لفظ نہیں ہے، ہبرو عبرانی لفظ ہے، جس کے معنی خود ہیں کتاب۔ جب اللہ گیا تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اللہ کا کلام پاک، اللہ کی مقدس کتاب۔ اس کلام پاک کو کتاب اللہ عربی زبان سے، پھر ایک زبور بھی ایک لفظ ہے، اس کے یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی خود ہیں کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ کی مقدس کتاب۔ تو ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ عطا فرمائی، مقدس کتاب، جو اللہ کا پیام ہے، اللہ کی وحی ہے۔ بواسطے پیغمبر انسانوں کے پاس اللہ کی وحی ہے، ڈائریکٹ آپ کے پاس نہیں پہنچی، جو آپ کے پاس یہ اللہ کا راز طور پر آپ سے خطاب۔ اس لیے آداب تلاوت کے اندر ایک تاکید ہے، اور کس کے لیے تاکید؟ یہ الفاظ کو ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، اس کے مطلب کو، مفہوم کو، منشأ خداوندی کو ذکر کرنا ہے۔ لیکن انسان اس کیفیت کو پہچان نہیں سکتا، اس کے لیے الفاظ کے ذریعے سے اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ عامت الناس کے لحاظ سے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن عربی زبان میں اہل علم کے پاس قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ذکر کرنا خلاف ادب ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ قرآن کی نظم ہے۔ شاعری مراد نہیں، معنی کے لحاظ سے نظم کے معنی سلیقے، ڈھنگ کے ساتھ ایک لفظ سے دوسرے لفظ میں رابطہ، وہاں پر وہی ذکر اس کا خاص مفہوم کے ساتھ ادا کرے گا۔ نظم کرتے ہیں کسی چیز کو جوڑنا، موتیوں کو لڑی میں مہارت کے طریقے سے کون سی کہاں ہونی چاہیے، احتیاط کے ساتھ ترتیب دینے کا نام ہے۔ وہ کمال درجے کی تعریف، کمال صفت اس کلام پاک کے انداز بیان میں ہے۔ لہذا ادب کو ملحوظ کرتے ہوئے قرآنی نظم، اب اردو کے میاں میں اونچا اٹھے تو آپ اس زبان کی گہرائی کے ساتھ جائے۔ ہر زبان کے اندر خوبی بھی ہے، اس کا طریقہ ہے، ایک ڈھنگ ہے۔ ہم آپس میں بول چال میں یہ چیزیں جو کہہ لیتے ہیں، یہ اردو نہیں ہے، اردو کا حصہ ہے۔ اردو بھی اپنی جگہ بہت پیاری ہے، ڈھنگ کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو، ادائیگی کے طریقے کے ساتھ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ باتیں اس کو بتانا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے رب العزت کا، ہم نے ہماری مقدس کتاب، بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ کی جو مقدس کتاب ہوتی ہے قرآن، اس طرح جو 104 کتابوں کا تذکرہ ہے، انہیں میں ایک کتاب شامل ہے، اللہ کلام۔ یہ عام عربی نہیں ہے، اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور کو ان الفاظ کا جامع، یعنی اس کے اندر ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی لیے لا یمسہ الا المطہرون، بنا طہارت کے خبردار اس کو چھونا تک نہیں، ہاتھ لگانا تک نہیں۔ اسی لیے اس کو مقدس کلام پاک کہتے ہیں۔ قدس اللہ کا نام، اسی سے قدوس۔ مفہوم میں عربی ترکیب کے لحاظ سے، لفظ کی بناوٹ کے لحاظ سے ذرے ذرے فرق کے ساتھ اصل معنی اس میں روٹ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں،
تو قدس کہو، قدوس کہو، مقدس کہو، مقدس کہو. اسی لیے بیت المقدس، بیت المقدس، بیت القدس مانے بیت اللہ، وہ اللہ کا نام ہے. بیت گھر، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ ہے، بیت المقدس بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کب کی بات ہے؟ جب مصر سے فرعونیوں کو غرق کر دینے کے بعد والی بات ہے. سمندر پار کیے، راحت ہوئی، آرام ملا. دنیا کی قومیں کی طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار جو ہو رہی تھی بنی اسرائیل قوم، اور ان کو دنیا کے اندر سب سے نچلے درجے میں، کم و بیش آج کی دنیا میں بھی جو اسلام سے تعلق نہیں ہے، عام افراد سے لے کر صاحب اقتدار اور اقتدار پر فائز، ظاہر اور خفیہ طور پر اس کے اندر موجود احکام کی خلاف ورزی کے لیے، چونکہ دین نام کیا ہے، اسلام کیا ہے، بتاؤ، لا کے سامنے لا کے پیش کرو. ظاہری طور پر لا کر پیش کرنے والی چیز نہیں ہے. آپ کی ادا، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر وہ رنگ ظاہر ہونا، گفتگو میں حقیقت پر مبنی ہونا، جھوٹ پر نہیں، شک و شبے پر نہیں، معاملات کے اندر حق پرست ہونا، جھوٹی شہادت نہیں، اللہ کی مخلوق سارے انسان، اس کو اذیت پہنچانے کا حق آپ کو ہرگز نہیں. چہ جائے کہ آپ اس کو قتل کر دیں، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کا آپ کو حق نہیں. حکم خداوندی، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز، کمائی دھمائی کے اندر حلال و حرام کی تمیز، معاملات کے اندر عدل و انصاف، دیانت کی تمیز، ہر حال میں اپنے رب کی طرف مائل ہو کر. مصیبت جب گھر میں آ جائے، آپ کے لیے آ جائے، صحت کے لحاظ سے، معلومات کے لحاظ سے، طرز زندگی کے لحاظ سے، اللہ نے قسمیہ انداز میں فرمایا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر انسان کوئی نہیں بچے گا کسی نہ کسی چیز سے، کوئی نہ کوئی ڈھنگ کا طریقے سے. ہم اس کو آزمائیں گے، ہم کو آزمائیں گے. اسی کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. وہ آزمائش تمہاری زندگی کے عمل سے، اس کی بڑی طویل تفصیل ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. جب یہ اطمینان و سکون ہوا، بنی اسرائیل نے کہا، اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اب ہمارے لیے پرسکون ہو کر اللہ کے حکم اور منشے کے مطابق عملی زندگی میں ڈھل لیں، اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار رہیں، اس کا مظاہرے کے اوپر باقی رہنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے. اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت مضبوط، جو انسانی ذرائع کے لحاظ سے انہیں زیر نہیں کر سکتے تھے، شکست نہیں دے سکتے تھے، مسلمان قوم کے اوپر نفرت کے جو بادل امنڈ پڑے تھے، اس دنیا کی زندگی میں ڈھنگ سے سوچنے، کاروبار کرنے، زندگی گزارنے کا راستہ بند کر دیا تھا. جب ہاں وجود میں غلامانہ زندگی و غلامانہ فکر کے ساتھ رہو گی، زبان دراز کر کر، سینہ تنا کر بات نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ.
نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. سورۃ الشعراء میں فرمایا اب ہمارا ارادہ ہو گیا کہ ساری دنیا جن کو کمزور بنا رہی ہے، کمزور سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، ذلیل کرنا چاہتی ہے، آج حقیقت بتلا دیں. ہم ان کو اس دنیا کے اندر اونچا کرنا، بلند و بالا مقام کرنا، سارے انسانوں کے اندر سب سے بڑا اور اہم درجے والا انسان قرار دینا اور ان تمام کی سرکوبی کرنے کا ہمارا منشا ہو گیا. وہ کر لیا. تو اب اس میں ذکر ہے دو اہم باتوں کا تذکرہ آج کی دو آیاتوں میں. طویل تفصیل ہوتی ہے، اختصار کے ساتھ کام لیا جائے گا کہ ہم نے تورات عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو بواسطہ موسیٰ ہر انسان کو. کیوں دیا؟ اس کے اوپر اطلاق کریں گے. اس کتاب کے اوپر یہ کتاب سے آپ کو کیوں جوڑا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے اس کتاب کو، تورات کو، کتاب اللہ کو جو مقدس کتاب تھی، اس کو ہدا بنا دیا، ہادی، رہنمائی کرنے والی، وضاحت کرنے والی، ڈھنگ سلیقہ سکھانے والی، اللہ کے رضامندی کے راستے بتانے والی، اللہ کے غضب سے بچانے والی، دوزخ میں لے جانے والے پہلو سے تم کو دور رکھنے والی، اللہ کی رحمت اور نعمت اور اس کا ایک انعام ان کے لیے آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں، راستہ سکھانے، سمجھانے، بتانے والی کتاب یعنی قرآن. یہاں تو تورات سے متعلق ہے، وہ بھی اللہ کا کلام پاک ہے، یہ بھی اللہ کا کلام پاک ہے. بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی وضاحت کئی طریقے سے ہے. اور تورات کا کم و بیش حصہ جو اہم ہے اس کلام پاک میں اللہ نے ذکر کر دیا. فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اسی کا ذکر ہے. سورہ نجم کی تیسرے رکوع کی جو آیتوں کا سلسلہ چلتا ہے، افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدی عنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ. اس امت کے لوگ جو کچھ تم کو ذکر کر رہے ہو، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے جو مقدس کتابوں کے ذریعے سے جو ذکر کر دیا گیا، وہی چیزیں اس کتاب اللہ میں تمہارے لیے ذکر کر رہے ہیں. فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بھی وہی وضاحت ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یہ بھی وہی وضاحت ہے. ایسے 20 آیت ہیں. لہٰذا تمہارے لیے پابندیاں جو بتا کر ڈھنگ سلیقہ بتایا گیا ہے، تم نئے انسان نہیں ہو. اس کی بقا کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لیے. وہی کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ و سبب بنا ڈالا، جیسا اس کتاب کو تمہارے لیے بنا ڈالا. اس کے اندر یہی چیز تھی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مجھ کو چھوڑ کر کسی اور سے دنیا کی ہر چیز میں اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہیں سمجھنا، مدد نہیں مانگنا، اسی کا حکم تسلیم کرنا ہر حال میں. یہ کلام پاک میں بھی وہی چیز ہے. ذریۃ من حملنا، اور ایک دوسرا اہم پہلو، سب سے پہلے انسان پیغمبر آدم علیہ السلام. دنیا پھیلی، جب دنیا کو پھیلائے، انسانوں کو پھیلائے، ان کی ضرورت کے لیے، ان کے جینے کے لیے، ذریعہ اسباب کے لیے، ہر قسم کے جانور وغیرہ کو پیدا فرمائے اور انسانوں کی تابع دار ان کو بنا دیا. جب انسان ہی
انسانیت کو بھول جائے، اپنے رب کی ربوبیت حقانیت کو بھول جائے، تو پھر باقی کیوں رکھنا؟ لہٰذا سارے کے سارے انسانوں کو غرق کر دیا طوفان نوح۔ ان کے لیے ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں وہ بھی ختم کر ڈالی اللہ تعالیٰ نے، جو نعمت ہے سب کچھ ختم کر ڈالا۔ پھر انسان کیسے ہیں؟ بچایا 180 افراد کو، جس میں پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں اور ان کے 3 فرزند حام، سام، یافس۔ ان کو بچایا کیوں؟ اللہ انسانوں سے ناراض ہو کر سارے انسانوں کو ختم کر دینا، اور سورہ نوح میں کیوں ختم کرنے کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ سب کو ختم کر کر صرف کم و بیش 80 افراد کو کیوں بچایا، اس کی وضاحت ہے۔ اجی وہی 80 افراد کا طفیل تو ہے جو تم آج موجود ہو۔ ان کو زندگی کیوں بخشی اللہ تعالیٰ نے؟ اب پوری کی پوری انسانیت، اب وہ تفصیل تو نہیں، قرآن مستقل کہتا ہے ذریت من حملنا مع نوح، پیغمبر نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کشتی میں جو سوار کروا دیے گئے تھے، جن کی جان بخشی گئی، جنہیں زندگی عطا فرمائی، وہ بچے ہوئے افراد میں سے اسی کے ذریعہ سلسلہ کڑیوں کا حصہ ہے جو تم آج دنیا میں موجود ہو۔ ان پر مہربانی رب نے کیوں کی؟ وہ پیغمبر کی اتباع فرما برداری کیے، ظلم و زیادتی کے ہر مرحلے کے ساتھ ایمان کے ساتھ جڑے رہے، مصیبت میں بھی، راحت میں بھی، دنیا کی تنگی کو تنگی نہیں سمجھے، اللہ کی زندگی کا مقصد سمجھے۔ مختصر نتیجے میں خود اس آیت میں آئے گا انہ کان عبدا شکورا۔ ظلم سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کرنے والا، کفور سب سے زیادہ ناشکری کرنے والا، شکور سب سے زیادہ شکر گزاری کرنے والا، انتہائی مصیبت میں بھی، انتہائی نعمت میں بھی۔ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کیوں کیا؟ ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ ہمارے خاندان کے ساتھ کیوں کیا؟ ہمارے بچوں کے ساتھ کیوں ہوا؟ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ شکایت میں، اس لیے اہل اللہ کی سیرتوں میں پڑھو، کسی سخت بیماری تکلیف کا ذکر جب کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کس کی شکایت کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ کی شکایت اللہ کی مخلوق کے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ سے اعتراض ہے، تمہارے رب اور اس کی اطاعت اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے طور طریقے جانو سمجھو۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو اس کشتی میں سوار کر کے بچایا، اسی کا نمونہ تم ہو۔ یقیناً پیغمبر ابراہیم نوح علیہ السلام عبد شکور تھے، بندے تھے اللہ کے انتہائی شکر گزاری کرنے والے۔ ان کی سیرت بڑی طویل تفصیل ہے، قرآن سے احادیث کے ذریعے سے۔ جب کھانا کھاتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنی ولو شاء اجاعنی، ہر قسم کا شکر و تعریف اسی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے مجھے کھلا دیا، اگر وہ چاہتا تو بھوکا ہی رکھ سکتا تھا۔ آپ کو تو دعائیں الگ یاد دلاتے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، یہ توڑ کے سرے پڑھ رہو، بہت سے لوگ وجعلنا جعلنا جعلنا پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جعلنا پڑھے تو ہوتا کہ ہم نے اے رب تجھ کو،
تجھ پر مہربانی کی کا مطلب پلٹ جاتا. جعل الگ ورڈ ہے نہ الگ ہے، لکھنے میں دونوں کو ملا کے لکھ دیتے ہیں. جعل الگ ہے نہ الگ ہے، نہ یعنی لنا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، جعلنا نہیں، وجعلنا من المسلمین. اسلام کے تقاضے میں پورے کر رہا ہوں. پانی پیتے تو پڑھتے، اس کے اندر دونوں ہماری دعا میں آ گیا. آپ یہ دعا پڑھتے، وہی الفاظ، وہی معنی، وہی مطلب. الحمدللہ الذی سقانی ولو شاء عظم عنی. ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے مجھے پلا دیا، پیاس کو بجھا دیا. اگر اس کی مرضی ہوتی پینے کے، پیاس بجھانے کے انتظامات کرتے ہی نہیں، مجھے پیاسے کا پیاسا ہی رکھ دیتا. کپڑا پہنتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء جردنی. سب سے بڑا شکر تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مجھے کپڑے بھی عطا کر دے، پہنا دیا. اگر وہ چاہتا بغیر کپڑوں کے مجھے برہنہ پھرنا پڑتا، برہنہ رہنا پڑتا. طہارت خانے کو گئے تو پڑھتے ہی نکلنے کے بعد الحمدللہ الذی اخرجنی عنی الاذی ولو شاء حبسہ. پابندی کر کے دیکھو، ہر دواخانے میں ایک یونٹ بنا ہوا ہے. پیٹ کی بیماریاں، پیشاب کی رکاوٹ، پیشاب کی بے ترتیبی، پیٹ کی صفائی کا نہ ہونا، کر دیجئے آپریشن، فلاں فلاں فلاں. ایمان پر یقین رکھ کر چلیں. یہ بیماری یقیناً 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 پکے عقیدے کے اوپر ہوگا. سارے مرحلے سے گزریں گے، اس بیماری میں نہیں رہیں گے. دعا کا ترجمہ ہے الحمدللہ الذی اخرج عنی الاذی ولو شاء حبسہ. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مہربانی ہے. یہ بے چینی پیشاب کی، یہ بول و براز کی مصیبت جو اندر پیدا ہوئی تھی تو نے نکال باہر کر دیا. اگر تو چاہتا تو اسے اٹکا کے رکھتا تھا. پیشاب کا تقاضا ہو رہا، نکلتا نہیں. نمبر 2 کا تقاضا ہو رہا، آپ اسے سکون پانا چاہتے، نہیں ہو سکتا. جبکہ آپ کو بڑی مصیبت آتی تو آپ نعمت قرار دیتے، میں تیری نعمت پر شکر گزار ہوں. خوشی ہوتی تو بھی اس کو نعمت قرار دیتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا شاکر نہیں شکور ہے. شاکر نہیں شکور ہے. جب ان پر ایمان رکھنے والے جو 80 افراد تھے اسی نعمت و برکت کی بنیاد پر اسی پر قائم اور باقی تھے، شکر گزار بندوں کے تو فعل اور نتیجے میں پھر انسانوں کو آگے بڑھایا. تو لہذا اے انسانوں سمجھو، اس کی شکر گزاری کرو، اطاعت و فرما برداری کرو، اپنے رب کی حقیقت کو جانو. اگر اس میں کمی کرو گے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تمہاری بے ڈھنگی زندگی، دنیا داری اور طاغوتیت، شیطانیت والی فکر سوچ، تمہاری زندگی کے اندر بگاڑ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا جھیل رہی ہے. وعدہ ایک خداوندی ہے، آج اس کے اندر اصلاح کرو. ساری زندگی کے اندر، سارے انسانوں کے اندر تمہارا مقام بلند و برتر. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شرط ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کیے زندگی کے ہر پہلو میں. ہمارا وعدہ ہے تم سے، تم کسی کے غلام نہیں رہو گے، تمہاری شان بڑھائیں گے، تمہاری عزت بڑھ کر رہیں گی. اتنے تذکرے کے بعد تورات تھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. سینکڑوں نے، ہزاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسول پر کتاب نازل کیا. رسول کی وفات کے بعد زمانہ گزارے، احکام خداوندی سے
دور ہونے لگا انسان کلام پاک کی چیزوں میں جو تورات تھی اس وقت اپنے مقصد کی بات لے لیا، مشقت اور مصیبت والا معاملے کو چھپا کر رکھا، ڈھانپ دیا، پھر نبی کو بھیجے، پھر نبی کو بھیجے، پھر نبی کو بھیجے، پھر نبی کو بھیجے اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ یہ سلسلہ اس امت پہ ختم ہوگا اس کلام پاک پر، تو لہذا موجودہ انسان جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے بعد بہت 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 بڑی ذمہ داری، ایک تو وہ کرنا ہے، اس کا غلط رویہ مشاہدے کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ دین کی کوئی حقیقت نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والے، دنیا کی قوموں میں جابرانہ صفت رکھنے والے، دشمنی کو انتہا پہنچنے والے، انجام کیسا ہوا؟ ان کا مقدس گھر یعنی بیت اللہ یعنی بیت المقدس، اس کے بھی در و دیوار کو باقی نہیں رکھا، ہر چیز کو جلا دیا، مقدس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جلا دیا۔ ذریعہ کون؟ امت کے ساتھ جڑے ہوئے مسلمان کہنا، مسلمان سمجھنا، جب تلاش کرو تو اسلامیت کا رنگ روپ دور دور تک نہیں، یہ خرابی کو دور کرو، یہ وضاحت اگلی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ۔